الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم لوگ رمضان مہینے کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں اور جو عبادت کی جاتی ہے اس کے آبجیکٹیوز، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کو جاننے کی قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے اپنے سیشن میں یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم سب کے لیے روزے رکھنا فرض قرار دیے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کے مقصد بھی بیان کیے ہیں۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ایام، یہ جو ڈیز ہے، یہ جو دن ہے، یہاں اس کی جو راتیں ہیں، اتنی افضل کیوں قرار دی ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اس کے ریزنز کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کو تلاوت کروں گا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے جو قومیں گزری ہے ان لوگوں پہ بھی رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا تھا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کر دیے۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ روزوں کا مقصد اس مہینے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک براڈر سینس میں ہم کو ڈیفائن کیا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون۔ اس لفظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں اس لیے دی رکھی ہے تاکہ تم تقوی گزار بن جاؤ، پرہیز کرنے والے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ کیونکہ علامہ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی ڈیفینیشن میں، وہ فرماتے ہیں تقوی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے، جس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کو حکم دیا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، ایک انسان اپنی پوری کوشش کرے کہ اس کو عمل کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پیچھے کا جو آبجیکٹو اور جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ، یا آپ اس کو یہ کہہ دیجئے کہ آج کے سیناریوں میں مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، آپ اوپر چڑھ رہے تھے تاکہ لوگوں کو خطبہ دے، لیکن جب آپ چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 بار آمین کہا۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کس بات پر کہی، اور جب خطبہ ختم ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین گئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو آمین کہتے ہوئے سنا ہے، کس بات پر؟ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، آپ ہمیں بتائے کہ آپ نے کس وجہ سے آمین کہی۔ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبولیت کا کس قدر درجہ دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور آپ نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی
کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کسی شخص کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور ایسا شخص اپنی مغفرت نہیں کرواتا اللہ سبحانہ و تعالی سے، تو اے اللہ سبحانہ و تعالی تو اس کو جہنم میں داخل کر دے. یعنی بد نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے اور اس مہینے کے اندر وہ اپنی مغفرت اللہ سبحانہ و تعالی سے نہیں کرواتا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے مصیبت ہے، بربادی ہے، اور اس کو جہنم کی وادیوں میں ڈال دیا جائے گا. تو اس بات پر، اس دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے. تو ہمیں رمضان کے مہینے کا ایک بہت ہی بہترین اصول اور آبجیکٹو، جس کو مقصد کہتے ہیں کہ اس مہینے کا مقصد کیا ہے، ہمیں وہ مل گیا کہ ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپارچونٹی گرانٹ کی ہے کہ، اور یہ بتا دیا ہے قرآن و سنت کے ذریعے کہ ایک شخص کو یہ مہینہ کے اندر وہ جو بھی نیک عمل کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر قبولیت کا درجہ دینا چاہتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ معاف کروانا چاہتے ہیں، اس کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح بخاری کے اندر حدیث فرما دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ شیلڈ ہے مومنوں کے لیے. جو شخص بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے مقصد کیا ہے، روزے دار کو شیلڈ، پروٹیکشن دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. کس کے ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے. یعنی قیامت کے دن روزہ اہل ایمان والے کے لیے جہنم کی آگ سے پروٹیکشن، شیلڈ بن جائے گا. اور آخر میں، اس حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم روزے دار کی نیکیوں میں 10 ٹائمز اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی جو بھی آدمی اس مہینے میں نیکی کرے گا اس کے گناہ ختم کیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں 10 ٹائمز سے لے کر، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 700 ٹائمز تک اس کے اجر، اس کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ اہول مقصد کیا ہے اس مہینے کا؟ مومنوں کو جنت میں داخلہ دلانا، مومنوں کے گناہوں کو معاف کرنا. اور اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ جائے گا، اس کے مقصد کو سمجھ جائے گا، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بھی آسان کر دیے ہیں تاکہ وہ جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکیوں میں ملٹیپلائی کرتے جائیں گے، اضافہ کرتے جائیں گے. بندہ یہ کام کر رہا ہے 700 ٹائمز تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نیکیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام کے اندر صحیح بخاری میں نقل کیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں فرما دی، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. قرآن کی آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183. اگر اس بات کو، اس آیت کو ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہمیں اس مہینے میں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے، تو ہمارے لیے روزوں کا ثواب حاصل کرنا بے حد آسان ہو جائے گا. کیونکہ روزہ یا فاسٹنگ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک انسان عام زندگی میں صبح اٹھتا ہے، صبح میں بھی کھانا کھاتا ہے، سحور صبح میں لیتا ہے فجر سے پہلے، دن بھر بھوکا رہتا ہے، سو جاتا ہے، شام کو اٹھتا ہے، افطار کر لیتا ہے. یہ ایک قسم کا روزہ ہے. ایک انسان اپنی یہ زندگی کو یہ سمجھتا ہے کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی صرف بھوکا رہے، تو وہ شخص صرف کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. باقی کے جو دوسرے لغو اور ایسے کام ہیں جس سے اس کے روزے کو نقصان ہوگا، اس کے اجر و ثواب میں نقصان ہوگا، ایسا شخص اس کو توجہ اور سیریسلی اس کے اوپر تھاٹ نہیں دیتا، اس کو سوچتا نہیں ہے. اور دوسرے قسم کا وہ روزہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی شخص روزے کی حالت میں فالس سپیچ، برے الفاظوں کو نہیں چھوڑتا، لڑائی اور جھگڑے کو نہیں چھوڑتا، غیبت کرنے کو نہیں چھوڑتا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے تمہارے کھانے اور پینے کی چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگ بھوکے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تمہیں صرف بھوکا رکھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس روزے کے اندر نیکیوں کو حاصل کر کر جنت میں داخل ہو جائے. تو ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ یہ مہینے کے اندر روزے میں انسان کو کئی اور کام کرنے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقصد کو پا جائے گا. تو یہاں بنیادی طور پر ٹو ٹائپس کے روزے دار ہم کو ملیں گے. ایک وہ آدمی ہے جو دن بھر صرف بھوکا رہتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جو دیگر کام ہیں نیکی کرنے کے، نمازوں کے اندر پابندی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. وہ شخص پورا مہینہ گزر جاتا ہے لیکن وہ پورے قرآن مجید کو بھی کمپلیٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ کھا اتنا رہا ہے اور کھانے کی وجہ سے اس کو لیزینس آتی ہے، سستی آتی ہے، اور اس کو پھر وہ 12، 2، 3 بجے تک سوتا رہتا ہے. پھر اٹھتا ہے، ظہر پڑتا ہے، پھر سوتا ہے، پھر عصر میں اٹھتا ہے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک وہ افطاری کی تیاری کرتا ہے. یعنی اس کو دعائیں کرنا ہے، اس کی جو عبادت کرنی تھی اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا. اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ اگر تم نے بری اسپیچ کو یہ نہیں چھوڑا، غلط کاموں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے. اور مستحب روزہ کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون سے روزے کو پسند فرماتے ہیں؟ ایسا روزہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر روزہ رکھتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس امت میں خیر اور بھلائی رکھے گا جب تک کہ وہ 2 کام کرتے رہیں گے. اگر کوئی مسلمان، یہ امت 2 کام کرتے رہے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت میں خیر اور بھلائی رکھے گا. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح میں وہ سحر کو سحری کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو آخر وقت تک سحری ختم ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک کہ وہ سحری کر لیتا ہے. اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جیسا ہی سنسیٹ ہوتا ہے فوری طور پر وہ افطار کر لیتا ہے. جب تک کہ یہ 2 کام امت مسلمہ کرتے رہے گی تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس امت میں خیر ہوگا. اور جب امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گی اور راستہ اختیار کر لے گی تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے وہ اجر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور برکت رکھے ہے اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے کہ تقوی حاصل کرنا 2 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایک تو آدمی وہ کرے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ روزے میں کس طریقے سے انسان اپنا زندگی گزارے، کیسے ذکر و اذکار کرے، کیسے قرآن مجید کی تلاوت کرے تاکہ وہ جو مقصد ہے اس کو وہ حاصل کر لے. دوسری چیز، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ جو وقفہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں. وہ لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں روزوں کے دوران. اور اس میں بنیادی طور پر غلطی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی شخص کو یہ مہینے ملتا ہے رمضان کا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے سے پہلے نیت کو کر لے. کیونکہ دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیہ، ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر دن آپ صبح میں روزہ رکھنے سے پہلے روزے کی نیت کرے کہ آج یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھتی ہوں. اب رہا سوال، بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے نیت کسے کہتے ہیں. نیت زبان سے جو چیز بولی جاتی ہے اسے نہیں کہا جاتا. زبان سے جو چیز بولی جاتی ہے اسے اقرار کہا جاتا ہے. نیت آپ کے دل کے اندر ارادے کا نام ہے. جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہا جائے گا کہ فلاں بندے نے، فلاں شخص نے اس چیز کی نیت کی. تو ایک آدمی جب صبح میں اٹھ رہا ہے تو وہ یہ نیت کر لے کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر روزہ رکھتا ہوں یا رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے وہ زندگی گزارے. اور جب دن میں افطار کا وقت آئے تو لوگ الگ الگ قسم کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں افطار جب کیا جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھے
ہماری زندگی کی کامیابی ہمیں تبھی، ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبھی خوش ہوگا جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کریں گے. اور جیسا میں نے کہا کہ عبادات میں کوئی بھی چیز اگر آدمی اپنے من سے یا غلط کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اس کو نیکی یا ریوارڈ اجر اس کو نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ روزہ کھولنے کا کیا ہوتا تھا؟ آپ جب روزہ کھولتے تو صرف بسم اللہ کہہ کر روزہ کھولتے، جیسا کہ آپ کا عام طریقہ تھا. کوئی بھی کھانا کھاتے، کوئی بھی چیز پیتے تو آپ سب سے پہلے بسم اللہ کہتے. اور وہی رمضان میں بھی ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کا کوئی کھانا الگ سے ہے تو اس کی کوئی الگ سے دعا ہوگی، نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب بھی آپ روزہ کھولتے تو آپ بسم اللہ کہتے اور بسم اللہ سے روزہ کھولتے. اور روزہ کھولنے کا آپ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بالکل کم مقدار میں آپ روزہ کھولتے وقت کھایا کرتے تھے. چند کھجوریں ہوا کرتی تھی اور دیگر کوئی چیزیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جو سب سے بڑی نعمت روزے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اس مہینے کے اندر دے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص اس رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے قیام اللیل کرے گا، جس کو آپ عام طور پر تراویح کی نماز کہتے ہیں، امام کی اقتداء میں اور ایمان اور احتساب کے ساتھ. احتساب کہتے ہیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا، احتساب کرنا، اپنی گناہوں کو ماننا کہ ہم سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیا گناہ ہوئے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عاجزی کر کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ایمان لائے ہیں تجھ پر. اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ایمان کی حالت میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے گا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شخص امام کی اقتداء پوری کرتا ہے، جب تک امام نماز پڑھا رہا ہے تراویح کی یا قیام اللیل کی، ان کے ساتھ رہتا ہے، جب امام آخر نماز کو ختم کرتا ہے تو پیچھے والا شخص بھی اس کے ساتھ اتنی ہی نماز پڑھتا ہے، تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رکھیں گے گویا کہ ایسا شخص پوری رات بھر اللہ کی عبادت کر رہا تھا. آپ نے کچھ وقت کے لیے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، لیکن اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ملٹیپلائی کر رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ آدمی رات بھر اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. اب رہا مسئلہ کہ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں تراویح کی نماز کو لے کر. اس کے کئی نام اس لیے دیے گئے ہیں. اگر آپ حدیث کی کتابیں جانتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، حدیث کی کتابوں کو جب آپ کھولیں گے اور پڑھیں گے تو یہ پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے یعنی محدثین نے تراویح کے جو باب ہے، یعنی رمضان میں جو رات کی نماز عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، جو اس نماز کو قیام اللیل کا نام دیا ہے. یعنی عربی زبان میں قیام اللیل کہتے ہیں رات میں پڑھے جانے والی نماز کو. اور ہمارے پاس اس کو جو بہت زیادہ مقبولیت جو فیمس ہو گیا ہے وہ ہے تراویح کی نماز. لیکن اگر آپ حدیث کی کتابوں کا اور دین اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پریکٹسز دیکھیں گے تو ہمیں یہ پتا چلے گا تراویح، قیام اللیل یا تہجد، یہ تمام نماز ایک ہی نماز ہے. یہ الگ الگ نام ہے لیکن جو نماز ہے یہ وہی ہے. عشاء کے بعد سے لے کر اس کا وقت صبح فجر سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے. اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، تہجد بھی کہا جاتا ہے اور تراویح کی نماز بھی کہا گیا ہے لوگوں نے. اس کی کتنی رکعت ہم پڑھیں گے؟ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہم نماز کیسی پڑھیں؟ رات کی نماز تم لوگ 2 رکعت کر کے پڑھو. تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہم رات میں تہجد، تراویح یا قیام اللیل 2 رکعت سے، اگر آپ کے پاس موقع ہے آپ جماعت سے پڑھیں گے، چاہے مسجد میں جماعت بنائیں یا اپنے گھر کے اندر جماعت بنائیں. تو جماعت کا ثواب آپ کو بتا دیا گیا ہے. اگر جماعت نہیں بنا پا رہے تو کم سے کم آدمی کوشش یہ کرے کہ وہ خود قیام اللیل پڑھنے کی کوشش کرے. اور اس کا وقت عشاء کی بعد سے لے کر صبح ہونے سے پہلے تک ہے. اس میں جب بھی آپ کرو نماز چاہے آپ اس کو ادا کر سکتے ہو.
اب ہمارے پاس ان کی رکعتوں میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اس کو 11 رکعت کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو 20 رکعت کے نام سے یا 20 رکعت کو پڑھتے ہیں. اگر ہم قرآن و سنت کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو صحیح بخاری میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینے یا دن ہو 11 رکعت سے زیادہ رات میں نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اور اسی سنت کو بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریوائیو کیا جماعت کے ساتھ. اور موطا امام مالک، جو امام مالک کی موطا ہے، اس حدیث کی کتاب میں امام مالک نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حکم دیا کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل تراویح، کچھ لوگ جماعت سے ہیں، کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سب کو ایک جگہ جماعت سے جوائن کرا دو، کہ سب لوگ ایک جگہ جماعت میں نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ تھے، آپ نے حکم دیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تم لوگ 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھاؤ. اس وجہ سے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 11 رکعت سے زائد نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہم بتاتے چلے کہ جو علماء اکرام ہیں انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آدمی کے اوپر ہے کہ جو اس کی استطاعت ہو وہ رات کی نماز وہ تنہا پڑھ سکتا ہے، لیکن سب سے افضل طریقہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا 11 رکعت پڑھائے. رہا مسئلہ کیا 20 رکعت سنت ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے تراویح کے باب میں، وہ حدیث ضعیف ہے. یعنی محدثین نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی روایت صحیح موجود نہیں ہے جس میں یہ پتا چلتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت رات میں یا رمضان کے راتوں میں تراویح یا قیام اللیل کے نام سے پڑھائی گئی ہو. لہٰذا ایسی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے. صحیح حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا طریقہ 11 رکعت کا تھا. آپ 2 رکعت کر کے نماز کو پڑھتے اور آخر میں 1 رکعت وتر کی نماز پڑھتے. یعنی آپ 10 رکعت نفل نماز پڑھتے 2 رکعت کر کے اور 1 رکعت وتر پڑھتے. اس طریقے سے آپ 11 رکعت رات کی نماز پڑھتے تھے تاکہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے وہ تمام لوگوں کو حاصل ہو. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے، کیونکہ اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتوں میں ہیں، بہترین ٹریننگ ہے ہمارے لیے. اور یہی مقصد ہے کہ آدمی یہ روزہ، یہ جو مہینہ ہم کو دیا گیا ہے، دن میں انسان روزہ رکھے اور رات میں اللہ کی عبادت کرے کچھ وقت کے لیے. اس مجموعے کے جو عبادت جمع ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خود چاہتے ہیں کہ تمہاری نیکیوں میں بہت زیادہ ملٹیپلائی کر دے، بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، اور تم کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور جو شخص متقی اور پرہیزگار بنتا ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چلنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام حکیم ہے، حکمت والا، وزڈم والا. اس کے ہر ایک بتائے ہوئے طریقے میں ہمارے لیے خیر اور فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں. روزے رکھنے کے آج میڈیکل سائنس نے کئی کتابیں لکھ دی ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جسم ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ریاکٹ کرنے لگتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کا جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ وہ کیا ہے جس کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ آدمی کیسا روزہ رکھنے سے متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہمارے جسم میں شیطان
خون کی گردش کرتا ہے، خون کے اندر گردش کرتا ہے، خون کے اندر شیطان، اور جس کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات پر چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، دنیا اس کو پسند آنے لگتی ہے، دنیا کی چمک دمک میں وہ کھو جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس مہینے کو پائے اور انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا، تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ دعائیں کی، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی، کوئی دعا اللہ سے کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان خون میں گردش کرنے لگتا ہے۔ لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون کی گردش کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی غذا، آپ کا کھانا۔ جتنا آپ زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا زیادہ آدمی لیزی بھی ہو جاتا ہے اور اپنی خواہشوں پہ چلنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ شیطان کو جو فلو کرنے کے لیے اس کے ضرورت کی چیز ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ روک رہے ہیں، آپ خود بھی روک رہے ہیں، شیطان کو بھی آپ پر غالب ہونے سے آپ روک رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب انسان شیطان سے دور رہے گا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور رہے گا، جس سے خوش ہوتا ہے شیطان، اس راستے کو چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس مہینے کو گزاریں گے تو ظاہری بات ہے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے بتائے ہوئے طریقے پہ، راستے پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ نہیں کیا تو ظاہری بات ہے ہمارا وہ راستہ ہٹ جائے گا، اور پھر اس مہینے کی جو برکت ہم کو حاصل ہونی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایسی کئی وجوہات ہے جو ایک انسان کو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ نمبر ایک چیز تو یہ ہے، آدمی کی جو زندگی ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک ہے فزیکل اور دوسری ہے اسپرچل۔ فزیکل بینیفٹس تو میڈیکل کے انگنت ہے ایک آدمی کے روزے میں، قرآن اور حدیث میں چلنے کے اسپرچل بینیفٹس ہم سب جان رہے ہیں، ہم کو نیکیاں مل رہی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جو بڑے بڑے جو سرکش شیاطین ہوتے ان کو لاک اپ پہ ڈال دیتے، چین سے باندھ دیتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کے بینیفٹس کو پا جائے، اس کے مقصد کو حاصل کر لے جو یہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص طور پر ایک نعمت، ایک گفٹ کے طور پر ہم کو بھیجا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں فزیکلی بھی کیوں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے روکا ہے اور اسپرچولی بھی عبادت بھی کیوں کہا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزوں سے بن کر ہماری یہ زندگی بنتی ہے، اسی پر ہم لوگ سب اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم صرف دن بھر میں بھوکا رہنے کا نہ سوچے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ ہم اس کے پیچھے کے جو مقصد ہے، بہت سارے ایسے غربا اور مساکین اور نیڈی جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں بھی کھانا اویلیبل نہیں ہوتا ہوگا، ہمیں اس بات کا بھی ایک شعور ہونا چاہیے کہ واقعی میں ایک بھوک کیا ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں، بوڑھے لوگ ہو سکتے ہیں، بیمار لوگ ہو سکتے ہیں، مجبور لوگ ہو سکتے ہیں، ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی اس کے اندر حکمت ہے جو ہمیں اس مہینے کے اندر ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ یہ باضابطہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگر آدمی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو پہ عمل کر کر اپنی زندگی گزارے گا، اس کو وہ تمام مقصد اور بینیفٹس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ضرور اس کو حاصل ہو جائے گے۔ کوشش یہ کرے کہ ہمیشہ چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو حاصل کرنا اپنے اوپر لازم کر لے، کیونکہ جو شخص کتاب و سنت کا علم حاصل نہیں کرتا ظاہری بات ہے اس کی عبادتوں میں غلطیاں ہوگی، اور انسان جب عبادتوں میں غلطیاں کرنے لگتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اس مقصد کو وہ حاصل کبھی نہیں کرتا۔ آخر میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے جو بینیفٹس ہے، جو مقصد ہے، جو آبجیکٹیوز ہے، اس کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی رحمت اور برکتیں ہم سب پر نازل کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کو موت آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اور اسلام کے اوپر ہم کو موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔